السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سارے زندہ دل زندہ قوم بیٹھی ہے ماشاءاللہ سے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے یہاں پروگرام یا مہمان آتے ہیں تو انہیں بھی ایسے ثبوت دیا کریں کہ الحمدللہ ہم زندہ قوم میں سے ہیں، زندہ دلوں میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ سے جن بچوں نے مسابقے میں حصہ لیا، سب سے پہلے تو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام بھی اور ان کے والدین بھی، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، کچھ آپ کی محنت، کچھ اساتذہ کرام کی محنت، اور کچھ پیچھے جو ہے والدین کی محنت۔ اب کہنے والے کہیں گے محنت تو ہماری استادوں کی ہے، لیکن والدین کی اس میں کیا محنت ہے؟ سارا دن ہم مدرسے میں ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے استادوں کے متے ہوتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد بھی جو ہے سنتیں وطر اور پتہ نہیں باتیں سن کے، واعظ و نصیحت سن کے پھر گھر جاتے ہیں۔ والدین بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ لیکن پیچھے والدین کی بھی بڑی محنت ہے، وہ راتوں کو آپ کا استقبال کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، گھر والے بچے آئیں گے، کھانا کھائیں گے، اور صبح ان کو پھر اٹھانا بھی ہے، ٹائم سے اسکول بھی مدرسے بھی پہنچانا ہے، تو ان کا بھی ہاتھ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کسی سے بھی جب سیکھنے لگیں گے، دنیا کی ہر چیز، صرف یہ کلام پاک ہی نہیں، دین ہی نہیں، دنیاوی تعلیم ہی نہیں، کوئی ہنر ہی نہیں، کوئی جنریٹر، کوئی بائک، کوئی کار مکینک، کوئی چیز بھی سیکھنے لگیں گے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ ادب۔ اساتذہ کرام کا، جب تک ہم اساتذہ کرام کا ادب نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ چیز ہمارے دلوں کے اندر صحیح طریقوں میں، صحیح معنوں میں بیٹھ نہیں سکتی۔ اور یہ تو پھر بھی کلام پاک ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ اساتذہ کرام، علماء کرام، قراء کرام کا ادب و احترام کرنا تو ویسے ہی فرض کے درجوں میں ہے۔ جب تک ہم ان کے پاس پڑھیں یا نہ پڑھیں، کہیں بھی علماء کرام نظر آ جائیں، ہم ان کو ادباً پہلی صف میں جگہ دیتے ہیں، یا ان کو امامت کرانے کا کہہ دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جس مقصد، جس منصب پہ، جس موقع پر پائے جاتے تو ہم ان کو آگے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اساتذہ کرام یا وہ ہمارے بڑوں میں، رشتہ داروں میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایک مرتبہ اور رتبہ دیا ہے۔ جب تک ہم صحیح معنوں میں اساتذہ کرام کا ادب نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ذہین بچے ہم نے اپنے خود کلاس فیلوں میں سو بھی دیکھے ہیں، ادب نہ کرنے کی وجہ سے وہ پڑھ تو جاتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، انہوں نے سنانے میں، حفظ کا سبق سنانے میں ایک پاؤ بھی سبق سنایا ہے، 4 دن میں پارہ بھی ختم کیا، لیکن جس منصب، جس مقصد سے ان کو ہونا چاہیے تھا آج، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پیچھے کوئی نہ کوئی کسر اساتذہ کرام کے ادب کرنے میں کہیں نہ کہیں چھوڑی ہے۔ 80% ہم اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں، 10% اس میں محنت کریں، اور 10% جو اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ وہ جو 10% ہے نا، یہ 80% جب آپ ادب و احترام کریں گے، انشاءاللہ وہ دونوں چیزیں بھی حل ہوتی جائیں گی۔ 10% آپ نے محنت کرنی ہے، محنت بھی شرط ہے، اور 10% اور آپ نے اللہ سے ہر نماز کے بعد مانگنا ہے، فرض نمازوں کے بعد مانگنا ہے۔ فرض نمازوں کی سنتیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز میں پھر صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہمارا حافظہ کھول دے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنا دے۔ جب ہم دعائیں کرنے لگ جائیں گے، ادب احترام کرنے لگ جائیں گے، محنت کرنے لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو امید ہے کہ سب ساتھی، سب میرے بھائی ادب و احترام کریں گے، سب کریں گے۔
یہ وعلیکم السلام جیسے جواب آیا تھا اس طرح کا ڈھیلا ڈالا یا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ادب کریں گے؟ تو جو ادب کرے گا ہاتھ کھڑا کر کے اور آواز سے بولیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، جن بچوں نے مسابقہ میں حصہ لیا سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے۔ اچھا، جن بچوں نے مسابقے میں حصہ لیا، الحمدللہ آپ حضرات کو معلوم ہے حصہ لینے کے بعد 3 بچے ایسے ہوتے ہیں جو انعام کے مستحق ہوتے ہیں، اول، دوم، سوم، ایسے ہی ہے؟ اچھا، اور اول والے کا انعام کتنا ہوتا ہے بھائی؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ اچھا، ہوتا بھی ہے یا صرف خالی لفافہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا اندر؟ اچھا جی، اس مسابقے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد سفیان بن محمد عامر۔ انہوں نے 100 میں سے 99 نمبر، یعنی کہ 100 میں سے 1 کم نمبر ان کا۔ دوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد سعد بن محمد آصف، اور سوم پوزیشن حاصل کی ہے محمد احمد بن محمد پرویز۔ جن بچوں نے پوزیشن حاصل کی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، دعا کرا دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ یا رحمان یا کریم ذات ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، متقی پرہیزگار بنا لیجئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دیجئے، صف اول کا نمازی بنا دیجئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہجد گزار بنا دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم ذات ہمیں ہمارا ہر قدم نیکی کی طرف اڑنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے ہر ایک طالب علم کو حافظ، قاری، عالم، باعمل، مفتی بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک طالب علم کو پڑھنے کا ذوق شوق نصیب فرما دیجئے، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجئے۔ والدین کا، اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجئے، مساجد مدارس کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجئے، علماء کرام کا، قراء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ یہاں کے جتنے بھی نمازی پریشان حال ہیں ان کے سب کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی اساتذہ کرام پریشان ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام اساتذہ کرام، نمازی حضرات کی، یا اللہ بچوں کے والدین کی تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کے اللہ خیر و برکت عطا فرما دیجئے، حلال رزق طیب طاہر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم ذات حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، فسادیوں کے فساد سے، فتنوں کے فتنے سے، چوری کے چوری سے، ڈکیٹوں کے ڈکیٹی سے، یا اللہ ہر قسم کے عذاب و شر فتنے سے، ناکانی آفات سے ہمارے ادارے میں پڑھنے والے ہر ایک طالب علم کی، اساتذہ کرام کی، ہر ایک نمازی کی سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے میں یا اللہ تعلیمی تعمیری ترقی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کو تعلیمی تعمیری ترقی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ معاونین کو، یا اللہ معاونین کے گھر میں رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے اللہ جا چکے ہیں، یا اللہ مولانا ثناء اللہ صاحب، یا اللہ قاضی محمد تبسم صاحب، مولانا عطاء المحسن صاحب، یا اللہ اس ادارے کے جتنے بھی اللہ علماء کرام، یا اللہ آپ کے پاس، یا اللہ آپ کے مانتے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔
کروڑ کروڑ رات نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ جتنا بھی یا اللہ جو بھی بچوں نے یا اللہ پڑھا ان سب کا یہ سارے ثواب یا اللہ علماء کرام اللہ قرآن کرام نمازیوں کو سب کو پہنچا دیجیے یا اللہ۔ کروڑ کروڑ رات نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمیں بھی آخرت کی تیاری نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ ان بچوں کو پڑھنے میں ذوق شوق نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ مزید محنت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب رحمتک یا ارحم الراحمین۔